بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، آسٹریلین ایمبیسی جو ہے، جو آسٹریلیا میں پاکستان کی آسٹریلیا میں جو ایمبیسی ہے، اس حوالے سے ہم نے ایک سٹوری کی تھی. آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے $97,000 جو ہیں وہ کسی اور کے اکاؤنٹ میں بھیج دیے، اور پھر انہوں نے اپنے ہی ایک بندے کو جو ہے اس کا خود ہی ملزم بنا دیا. چہ جائے کہ وہ $97,000 تلاش کیا جاتا. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ $97,000 کا جو فنکشن تھا، وہاں آنے جانے کے لیے اس کے اوپر $1,00,000 سے زیادہ خرچ کر دیا گیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو معروف سنگر ہیں راحت فتح علی خان صاحب، وہ وہاں پہ فنکشن کرنے کے لیے گئے تھے. ان کے ساتھ ان کے ساتھی جو گلوکار علی رضا صاحب وہ ساتھ موجود تھے. وہ قضاء الہی سے وہاں پہ وفات پا گئے. اب ان کی جو میت پاکستان لائے جانا تھی، اس پہ بھی ظاہر ڈالروں کی ضرورت تھی، لیکن اس میں بھی کچھ ہیرا پھیری سامنے آئی ہے. وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب ایس بنگش صاحب. بنگش صاحب سے ہم جانتے ہیں کہ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو $97,000 کا وہ فنکشن تھا، اس فنکشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے جو وہاں پہ گئے ہماری ایمبیسی کا عملہ، اس کے اوپر کتنا خرچہ ہے؟ جی بنگش صاحب. بہت شکریہ مانگٹ صاحب. اس کے اوپر ہم کافی دنوں سے ورک کر رہے تھے، تو ڈیورنگ ریسرچ ہمیں جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں آج ہم سامنے رکھیں گے اپنی عوام کے. اس میں جو سب سے پہلے چیز جس کے آپ نے ذکر کیا کہ ایک فنکشن ہے جس کا ٹوٹل خرچہ $97,570 ہے. اور وہ کس چیز کی نمائش تھی؟ وہ فائن فوڈ فیسٹیول تھا. اچھا جی. تو اس فیسٹیول کو جب دیکھنے کے لیے، اس کی ارینجمنٹ دیکھنے کے لیے، ریپریزنٹیٹ کرنے کے لیے، جب کونسل جنرل اور ٹی ڈی او، کونسل جنرل قمر زمان اینڈ ٹی ڈی او ادے بیدیا، جو ہندو لڑکا ہے، یہ گئے تو ان کے وہاں جانے، وہاں سے آنے، وہاں پر ڈنر، وہاں پر سٹے اور وہاں پر ریٹرن ٹکٹ وغیرہ سب ملا کر $1,13,000 جو ہے نا ڈالر آسٹریلین ڈالر کونسلیٹ کے اس سے ودرا کیے گئے، جس میں سے $1,10,000 خرچہ آیا. اور پھر اس کے بعد $3,000 جو ہے نا وہ سیو ہوئے، جس کے اوپر انہوں نے بڑا جشن منایا، قوم پہ احسان کیا کہ ہم نے $3,000 ہم نے بچا لیے. یار ایک بات آپ نے اور بڑی باریک کی ہے بیچ میں. یہ جو ہندو لڑکا ہے ٹی ڈی او، ادے، کیا نام بتایا آپ نے؟ ادے بیدیا. یہ ہندوستان سے اس کا تعلق ہے یا کسی اور ملک کا ہے؟ نیپال سے ہے. لیکن اس میں بھی بڑا اہم کوشچن ہے کہ کیا اس کی وہاں پہ تقرری کرتے ہوئے اس کو بطور کیا رکھا گیا وہاں پہ؟ ٹی ڈی او جی، ٹریڈ ڈیولپمنٹ آفیسر جی. اس کو وہاں پہ بھرتی کرتے ہوئے کیا آئی اور ہمارے جو باقی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، کیا ان سے کلیئرنس لی گئی؟ یہ تو ہماری آسٹریلین ایمبیسی کو وہاں سے بتانا چاہیے، جو آسٹریلیا میں پاکستان کی ایمبیسی ہے، یا ہمارے وزارت خارجہ کے اسپوکس پرسن کو بتانا چاہیے کہ جی ادے بیدیا کو جب وہاں پہ ہائر کیا گیا تو کیا ان سے کلیئرنس لی گئی کہ کہیں ان کا کسی انڈین جاسوس ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ پاکستان کا سارا ریکارڈ ہی وہ اٹھا کے لے جائے؟ یہ سوال بہرحال ہم شفقت علی خان صاحب سے بھی پوچھیں گے اور قمر صاحب کو بھی بھیجیں گے، جو کونسل جنرل ہے پاکستان کی ایمبیسی جو آسٹریلیا میں، ان کو بھیجیں گے. اچھا، دوسرا جو مانگر صاحب میں ذرا سا اس میں ایڈ آن کر لوں کہ دیکھیں ود ان پاکستان میں رہتے ہوئے جو گریڈ 19 اینڈ ابو جو ہماری ویکینسیز ہیں نا، یہاں پر پوسٹنگ کے لیے نا ہماری ایجنسیاں بہت کین آبزرو کرتی ہیں ان پرسنالٹیز کو جنہوں نے ان سیٹس پہ بیٹھنا ہوتا ہے. تو اب یہ کویسچن واقعی ارائزیبل ہے کہ بھائی کونسلیٹ جنرل میں وہاں پر ایک ہندو شخصیت بیٹھی ہوئی ہے. اب وہ چونکہ ہندو بھی ہیں اور فارنر بھی ہیں، تو اس کا تعلق بعد میں وہ کہیں سے نکلے نہ نکلے ٹریپ بھی تو کیا جا سکتا ہے اس کو آسانی کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ تو یہ کویسچنیبل ہے جیسے آپ نے کہا. اچھا، دوسری پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کویسچن یہ بھی تو اٹھتا ہے نا پیارے بھائی کہ کیا ہماری ایمبیسی کو وہاں پہ کوئی مسلمان نہیں ملا تھا، کوئی ہم وطن نہیں ملا تھا؟
آخر کیا وجہ ہے؟ میں نے تو سنا ہے کہ قونصل جنرل صاحب کا اپنا سارا سسرال وہاں پہ ہے. چلو اپنے سسرال سے بے شک نہ بھرتی کرتے, جی کوئی باہر سے اور تھوڑے پاکستانی وہاں پہ گئے ہوئے ہیں, بہت ہیں, پاکستان میں بڑا ٹیلنٹ اور موجود ہے. پاکستان کے دوست ممالک بے شمار ہیں. جی کسی چائنیز کو بھرتی کر لیتے تب بھی خیر تھی, لیکن آپ نے سیدھا ہندو بھرتی کیا, اور وہ بھی نیپال سے. کل پتہ چلے گا کہ جناب قونصل جنرل کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ نیو دلی پہنچا ہوا ہے. جی شک. اچھا مانگڑ صاحب, اب ہم ذرا علی رضا کی طرف آتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے پہلے جیسے اپنے ناظرین کو بتایا تھا نا کہ $97,570 کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں گئے, اور کامن ویلتھ بینک نے بھی انکار کر دیا کہ لیگل لاس جو وہاں آسٹریلیا کے ہم آپ کو ڈیٹا بھی پرووائڈ نہیں کر سکتے, تو یہ اسکیم ہے, آپ خود اس کو انویسٹیگیٹ کریں. تو اب چونکہ ایونٹ جو تھا فائن فوڈ فیسٹیول سپٹمبر میں ہونا تھا وہ خطرے میں پڑ گیا تھا, تو پھر جو ہمارے قمر زمان صاحب قونصل جنرل تھے, انہوں نے وہاں ان کے ساتھ کوئی نیگوسیشنز کیے اور ان کو کہا کہ ہم آپ کو اگین $15,000 پے کرتے ہیں, اور جو بقایا ہے وہ ہم دسمبر میں پے کریں گے. اب یہ جو $15,000 تھے نا, یہ پے کرنے کے لیے کمال شاہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ان سے کہا کہ آپ جو پاکستانی ہیومن ویلفیئر فنڈ ہے نا وہاں سے یہ پیمنٹ کریں, ایک کریں فرنیچر کی ریپیئر کے لیے اور ایک کریں ڈیڈ باڈی پاکستان شپمنٹ کرنے کے لیے. اب وہ جو ڈیڈ باڈی جس کا ذکر کیا گیا ہے نا وہ ہے علی رضا. یہ علی رضا جو ہے یہ راحت فتح علی خان کے قوال ہیں, اور مزے کی بات یہ ہے کہ پروگرام جو ایونٹ تھا ٹھیک ہے وہ ہونا تھا سپٹمبر میں, اور یہ جو پیمنٹ اس کے نام پہ وڈرا ہوئی ہے یہ ہوئی ہے اگست میں, 8ویں مہینے میں. جبکہ علی رضا جب پرفارم کرنے کے لیے آئے راحت فتح علی خان کے ساتھ, یہ آئے تھے جولائی 2024 میں. اور جولائی میں جب اچھا ان کے جو آرگنائزر تھے نا وہ تھے بھیم سنگھ, انہوں نے ان کو دعوت دی تھی کہ آپ یہاں سڈنی میں آئیں اور پرفارمنس دیں. ان کا نمبر بھی میں بتا دیتا ہوں جو بھیم سنگھ کا ہے کہ 006145001097. یہ آرگنائزر تھے, اور پروگرام کے دوران جو ہے نا علی رضا صاحب کو جو ہے نا کارڈک اریسٹ ہوا, تو ان کو ہاسپٹل سینٹ ونسنٹس ہاسپٹل سڈنی میں ایڈمٹ کرایا گیا, اور ایڈمٹ ہونے کے بعد یہ جانبر نہ ہو سکے بلکہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اب ان کے جو اسپتال کے اخراجات تھے اور ان کی جو ڈیڈ باڈی پاکستان بھیجنے کے اخراجات تھے یہ سب برداشت کرنا تھے آرگنائزر بھیم سنگھ نے اور انشورنس کمپنی نے. تو وہ سارے برداشت کرنے کے بعد چونکہ پیمنٹ بہت زیادہ ہو گئی تو بھیم سنگھ نے قونصل جنرل سے رابطہ کیا پاکستانی قونصلیٹ میں کہ بھئی یہ آپ کا پاکستانی شہری تھا, یہاں پر فوت ہو گیا, یہ سارے ہم نے کر دیے ہیں, چند $2-3,000 کی کمی ہے, تو اگر آپ یہ پے کر دیں پاکستانی ہیومن ویلفیئر فنڈ سے. تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا, ہم آپ کو نہیں کر سکتے. اچھا, انہوں نے اپنے بہاف پہ پیسے مینیج کیے اور ان کی ڈیڈ باڈی پاکستان بھجوا دی. کنہوں نے مینیج کیا؟ بھیم سنگھ نے. اچھا, انہوں نے اپنی جیب سے پیسے دیے؟ جی, انہوں نے پیسے مینیج کیے اور ان کو واپس ڈیڈ باڈی بھجوا دی. اچھا, ڈیڈ باڈی بھجوانے کے بعد اگست میں جب یہ لانجا کھلا نا تو انہی علی رضا کے نام پر جو ہے نا وہ پیمنٹ وہاں سے ودرا ہوئی $7,100 کی. صدقے جاؤں بھائی, صدقے جاؤں, یہ پاکستانی ہمارے نام روشن کر رہے ہیں جی. اچھا, بھیم سنگھ کا کردار دیکھیں جی, اور ہمارے قمر صاحب کا, میرے رش کے قمر, ماشاءاللہ. اچھا مانگڑ صاحب, ان سارے معاملات ہم پہلے ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ کیسے پھر کمال شاہ صاحب اور جو قمر زمان صاحب تھے ان کے درمیان چپلش شروع ہوئی, اور ان کے اوپر ایک انکوائری بقول کمال شاہ صاحب کے کہ میرے اوپر فیک ڈرائیونگ لائسنس ویریفیکیشن کی انکوائری بٹھائی گئی ہے, جبکہ وہ جو لسٹ ہمارے پاس پہنچی ہے اس میں صاف بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے سگنیچر ایمبیسی کی سٹیمپ جو ہے وہ مس یوز کی ہے, اور یہ جو ای میل تھے یہ کمال شاہ صاحب کے پرسنل آفیشیل جو ای میل تھی وہاں سے سینڈ ہوئے تھے. تو ان سارے معاملے میں ان کو جو ہے نا ریکال ہوا, جو کامرس منسٹر تھی پاکستان میں, انہوں نے ایک بار بلایا, دوسری بار بلایا, پھر انہوں نے کیا کیا کہ ان کو فائنل کال دی. فائنل کال میں انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی اگر آپ ود ان 10 days یہ لیٹر ملنے کے بعد پاکستان واپس نہیں آتے تو فارمل ڈسپلنری پروسیڈنگ انڈر سول سرونٹس رول 2020 آف مس کنڈکٹ اینڈ کرپشن کے تحت آپ کے خلاف کارروائی ہوگی. مطلب جس نے کرپشن کی نشاندہی کی ہے
اس کے خلاف ہی ہوگی. ہاں اور جنہوں نے کرپشن کیا ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا. جی قمر صاحب اگر آپ اپنا موقف دینا چاہیں, پاکستان کی جو آسٹریلیا میں ایمبیسی ہے, سرکاری طور پہ اپنا موقف دینا چاہیں, پرائیویٹلی طور پہ اپنا موقف دینا چاہیں, یہاں کوئی بندہ آ کے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بات کرنا چاہے, وہاں سے ریکارڈ کر کے کوئی اپنی موقف دینا چاہے, ہم حاضر ہیں. لیکن یہ جو ڈاکومنٹ بتا رہے ہیں یہ تو بہت خوفناک ہے. اچھا, اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کمال حسین شاہ صاحب نے کیا کیا, ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ایک پاکستانی ہائی کورٹ میں رٹ پٹیشن دائر کریں گے اس سارے معاملے پہ کہ مجھے ریکال کیا گیا ہے, میری ٹائمنگ پوری نہیں ہے تو مجھے ریکال نہ کریں بلکہ میں کیس لڑوں گا. اچھا, اس کیس کو لڑنے کے لیے جو لیگل ریکوائرمنٹس ہوتی ہے اس میں ایک شک یہ تھی کہ یہ جو ہے نا پاور آف اٹارنی اٹیسٹ کرائیں گے پاکستانی کونسلیٹ سے جو آسٹریلیا میں ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پر یہ گئے اور $21 کی جو فیس تھی وہ جمع کرائی, اور ان کا جو سامنا ہوا وہ ہوا ہیڈ آف چانسری سائمہ جمیل صاحبہ سے. تو بقول کمال شاہ صاحب کے کہ انہوں نے پریشرائز کیا اور انہوں نے کہا کہ اپنا وٹنس لے کے آئیں, یہ بھی ایک رول ہے. تو یہ اگلے دن دوبارہ گئے اپنے وٹنس کے ساتھ, اور اس وٹنس کو بجائے اس کے کہ اپروو کیا جاتا, اس کو ہراس کیا گیا اور پریشرائز کیا گیا, جن کا نام تھا احمد رضا. وٹنس کے طور پہ گئے تھے. وٹنس کے طور پر گئے تھے. اس کو کیا ہراس کیا گیا؟ اس کو یہ ہراس کیا گیا کہ بھائی تم اس کیس سے دور ہو جاؤ, تمہارا کوئی اس سے کام نہیں ہے, آپ ودرا کر جاؤ. تو یہ سارے معاملات احمد رضا پیچھے ہوئے یا نہیں؟ احمد رضا پیچھے ہوئے یا نہیں ہوئے یہ تو ہم فردر پروسیڈنگ میں بتائیں گے. لیکن ان کی جو پاور آف اٹارنی تھی, جو کہ ان کے وکیل تھے اسد اللہ تیمور, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اسلام آباد, ان کے نام پر یہ پاور آف اٹارنی اٹیسٹ ہونی تھی تاکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس دائر ہو سکے. وہ پاور آف اٹارنی جو ہے نا وہ بھی انہوں نے اٹیسٹ نہیں کی, حالانکہ ان کی فیس $21 بنتی ہے, وہ انہوں نے پے کی ہوئی ہے. اچھا جی, تو اب یہ سارا معاملہ جو ہے نا پاکستانی ایمبیسی پاکستانی قوم کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے. بہت شکریہ جناب بنگش صاحب. تو ناظرین, سربیا میں جو کچھ ہو رہا ہے انسانی سمگلنگ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا. اب آسٹریلیا میں جو پاکستان کی ایمبیسی ہے اس کے حوالے سے معلومات آ رہی ہیں, ہم ان کا موقف جاننا چاہیں گے. پہلے میں نے جو پاکستان کے وزارت خارجہ کے اسپوکس پرسن ہیں, جو ترجمان ہیں جناب شفقت علی خان صاحب, ان کو لیٹر لکھا سربیا کے حوالے سے. اب ایک اور سوال نامہ ان کو بھیجوں گا کہ وہ جواب دیں کہ یہ جو علی رضا سنگر جو تھا, جو ہارٹ اٹیک ہونے سے جس کا انتقال ہوا, اگر بھیم سنگھ نے پیسے دے دیے تھے تو پھر قمر زمان صاحب نے کس کھاتے سے قومی خزانے سے پیسے نکلوا کے اپنی جیب میں ڈال لیے؟ اور ایک فنکشن ہوتا ہے $97,000 اس پہ خرچ آتا ہے, اس کو دیکھنے کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو آپ $1,10,000 خرچ کرتے ہیں. بھائی یہ تو بالکل ماسی ویڑا ہے. تو پھر آگے آ جائیں کہ کرپشن کی داستانیں وہاں سے نکل رہی ہیں کہ آپ احمد رضا جو گواہ کے طور پہ جاتا ہے کہ اس کو ہراس کرتے ہیں کہ آپ گواہی نہ دیں. ناظرین, یہ کچا چٹھا کافی لمبا ہے, یہ کئی قسطوں میں چلے گا. چونکہ جو ڈاکومنٹ ہمیں ملتے ہیں پھر ہم اس کے اوپر اب پوری کوشش کرتے ہیں, پوری تحقیق کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کو پیش کرتے ہیں. آج آپ نے سن لیا کہ بھیم سنگھ کی میت جو بھیم سنگھ نے وہ پیسے دیے جو علی رضا کی میت پاکستان لائی گئی. پھر ہمارے جو کونسل جنرل ہیں قمر زمان صاحب, انہوں نے پتہ نہیں کس کھاتے میں موج اڑائی ہے, پیسے وہاں سے نکال لیے ہیں. فی الحال شمشاد مانگٹ اور جناب ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.